بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اباؤٹ ایکس رے ڈسکوری۔ ایکس رے کا جو ڈسکوری ہے وہ ایسی چوائس اس کی نہیں تھی، لیکن وہ یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کچھ اور ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اس کچھ اور ایکسپیریمنٹ سے ایکس رے ڈسکوری ہوا، تو اس لیے جو ایکس ہے یہ آن نون کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو نام دیا ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے ایکس دیا۔ نو ایکس رے جو ہے آن نون کے لیے، یعنی اس کی جو سمبل ہے وہاں پہ رکھا۔ ایکس رے ور ناٹ ڈیولپڈ، دے ور ڈسکورڈ اینڈ کوائٹ بی ایکسیڈنٹ۔ یعنی جب ایکس رے ڈسکوری نہیں ہوا تھا، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا، تو یہ ایک ایکسیڈنٹلی ڈسکوری ہوا ہے۔ ڈیورنگ دا 1870 اینڈ 1880، یعنی اس کے درمیان، یہ جو 1870 اینڈ 1880 ہے، اس کے درمیان اس میں یہاں پہ کام ہوا ہے اور ڈسکوری ہو گئی۔ مینی یونیورسٹی physics laboratory were investigating the conduction of cathode rays through large partially evacuated glass tube known as Crooked tubes۔ یعنی یہاں پہ جو مینی یونیورسٹی تھے، یعنی بہت سی یونیورسٹی ایسی تھے، فزکس کے ڈپارٹمنٹ، یعنی یونیورسٹی میں جو فزکس کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ فزکس ڈپارٹمنٹ لیبارٹری ہوتے تھے، وہاں پہ فزکس کے لیے ایکسپیریمنٹ کر رہے، تو وہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے وہ کیتھوڈ ریس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران جو ہے کیتھوڈ ریس پہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، تو اس کے لیے اس نے ایک ٹیوب بنایا، وہ ٹیوب کا نام ہے کروک ٹیوبس، کیونکہ یہ جو سائنٹسٹ ہے اس کا نام ولیم کروکس تھا، تو اس لیے اس نے اس ٹیوب کو اپنا نام دیا کروک ٹیوبز۔ تو اس کی کچھ اور نام بھی ہے، ڈسچارج ٹیوب، ویکیوم ٹیوبز، یہ کچھ اس کے اور نام ہیں، اور اس کے نام کروک ٹیوب بھی ہے۔ یعنی کروک ٹیوب میں وہ کیتھوڈ ریس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اور جب ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اس دوران ایکس رے کا ڈسکوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سر ولیم کروک واز دا انگلش مین، یہ ایک انگلش مین تھا، فرام ردر ہمبل بیک گراؤنڈ، وہ بہت اچھا آدمی تھا، ہو واز اے سیلف ٹف جینیس، لیکن یہ بہت جینیس آدمی تھا، کریٹیوٹی مائنڈ تھا اس کی، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ جو کروک ٹیوب ہے یا ڈسچارج ٹیوب یا ویکیوم ٹیوب ہے، تو یہاں پہ ایک ٹیوب ہے، یہ کیتھوڈ اور اینوڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کیتھوڈ سے ریز نکل رہے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، وہ اینوڈ کی طرف سے، تو اس ریز کو کہتے ہیں کیتھوڈ ریز۔ یہ ڈسچارج ٹیوب ہے، اس کی ویکیوم پمپ جو لکھا ہے نیچے، یہ جو ٹیوب میں ایئرز ہوتے ہیں وہ ایئر کو نکالتے ہیں، یہاں پہ جو ہے ویکیوم کریٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ویکیوم ٹیوب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہائی وولٹیج پہ کام کرتا ہے، یعنی 10 to 20 ہزار وولٹیج پہ، اور یہاں پہ جو یہاں پریشر ہے، یعنی ایئر ہے، اس کی جو پریشر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس ٹیوب میں، 0.01 mmHg یہاں پہ پریشر ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہاں ایئر زیادہ ہوتے ہیں، پریشر پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو جو کیتھوڈ ریز ہے وہ پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ کیتھوڈ ٹیوب یعنی یا ایکس رے ٹیوب، یا اس کا کروک ٹیوبز، یا ڈسچارج ٹیوبز، یا ویکیوم ٹیوب، اس کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے، دا ٹیوب دیٹ بیئر ہز نیم، یعنی یہ جو ٹیوب تھا ولیم کروک نے اپنا نام دیا، یعنی اپنے نام کا جو نام ہے وہ اس ٹیوب کو دیا، کروک ٹیوب۔ واز دا فارنر آف ماڈرن فلوروسکوپی لیم اینڈ ایکس رے ٹیوب۔ یہ جو ایکس رے ٹیوب ہے یعنی ماڈرن فزکس ہے، ماڈرن ایرا جو ہے، اسی ماڈرن ایرا میں پھر یہ ایکس رے ٹیوب ہم فلوروسکوپی میں استعمال کرتے ہیں اور ایکس رے ٹیوب میں استعمال کرتے ہیں، جو سی آر ہے اور ڈی آر ہے، اس کا جو ٹیوبز ہے یہ ایکس رے ٹیوب سے اصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو سی آر اور ڈی آر ہے یہ جو کام کرتے ہیں یہ ایکس رے ٹیوب پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیر ور مینی ڈفرینٹ ٹائپ آف کروک ٹیوبز، یہاں پہ بہت ڈفرینٹ ٹائپس آف کروک ٹیوبز ہے۔ یہ کروک ٹیوب جو ہے یہ بہت سے اور ڈیوائس میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی کے پیچھے جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہاں اس کو الیکٹران گن لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ ایک ایگزامپل ہے ایکس رے ٹیوب کی. ولیم روئنسٹن واز ایکسپیریمنٹنگ ود اے ٹائپ آف کروک ٹیوب وین ہی ڈسکور ایکس رے. اس کے بعد جب ایک اور سائنٹسٹ آ گیا، اس کا نام ہے ولیم روئنسٹن. اس نے اسی ایکس رے پہ بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے. تو پھر جب بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے تو اس کے بعد اس کی پراپرٹیز اور اس کی جو خصوصیات ہے پھر اس کے بعد جو روئنسٹن ہے، اس روئنسٹن نے پھر بہت سے اس کو شو کیا، یعنی اس کی پراپرٹیز ہے. میڈیکل فیلڈ میں جو ایکس رے اب استعمال ہوتے ہیں، یہ اصل میں روئنسٹن نے استعمال کیا تھا. سب سے پہلے اپنی بیوی کا جو ہاتھ تھے اس پہ استعمال کیا تھا. اس کے بعد جو تھرڈ پیراگراف ہے، نومبر 8 1895 یعنی 1895 روئنسٹن واز ورکنگ ان ہز فزکس لیبارٹری. یعنی جو 8 نومبر ہے یہ دن جو اب ریڈیالوجی میں اس کو منایا جاتا ہے، یعنی ریڈیالوجی برتھ ڈے اس کو کہتے ہیں. یعنی 8 نومبر 1895 میں روئنسٹن نے کیا اس پہ فزکس کی لیبارٹری میں اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ واسبرگ یونیورسٹی ان جرمنی میں. اس کی جو جرمنی ایک یونیورسٹی ہے وہ اس کا نام ہے واسبرگ یونیورسٹی. اس کا جو فزکس کا لیبارٹری ہے اس یونیورسٹی میں، اس پہ وہاں نے کام شروع کیا. ٹھیک ہے. He had darkened his laboratory and complete enclosed his cork tube with a black photographic paper. اس نے کیا جو لیبارٹری ہے اس نے سارا انکلوز کیا بائی ڈارکن کیا. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی لیبارٹری ہے وہ وہاں پہ اس نے اندھیرا بنا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہ جو لیبارٹری ہے اس میں وہاں اندھیرا کیا، یعنی اندھیرا بنا دیا. اور اس کے بعد جو کروک ٹیوبز ہے وہ کروک ٹیوب پہ جو بلیک پیپر ہے اس نے لپیٹا اور بلیک پیپر سے اس نے انکلوز کیا. ٹھیک ہے. سو ہی کول بیٹر ویژولائز دا افیکٹ آف دا کیتھوڈ ریز ان دا ٹیوب. کیوں اس نے ڈارک کیا؟ کیونکہ جو کیتھوڈ ریز کا جو ایفیکٹ ہے، کیتھوڈ ریز کا جو رزلٹ ہے وہ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں ڈارک ایریا میں. ٹھیک ہے. اس کا جو لیبارٹری ہے وہ لیبارٹری بھی اس نے ڈارک کیا، اور اس کے بعد جو اس کو کروک ٹیوب ہے وہ بھی بلیک بنا دیا فوٹوگرافک پیپر میں، تاکہ وہ اچھی طرح اس کی آبزرویشن کر لے. ٹھیک ہے. A plate coated with بیریم پلیٹینو سائنائڈ. یہ بیریم پلیٹینو سائنائڈ ایک پلیٹ ہے، وہاں پہ اس نے رکھا، اور جب وہ ایکس رے نکل رہے تھے لیکن اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایکس رے نکل رہے. وہ ایکس رے پہ یہاں بیریم پلیٹینو سائنائڈ جو پلیٹ وہاں پہ اس سے سٹرائک ہو رہے تھے. جب سٹرائک ہو رہے تھے تو کیا ہوتا، وہاں پہ ایک فلوریسنٹ نکل رہا تھا اسی بیرینیم پلیٹینو سائنائڈ کے پلیٹ سے. یعنی جو اس نے لیبارٹری بھی ڈارک کیا، اور اس کے بعد جو کروک ٹیوب ہے وہ بھی ڈارک بنا دیا، یعنی فوٹوگرافک پیپر سے. اور کیوں بنا دیا؟ تاکہ میں جو کیتھوڈ ریز کا جو ایفیکٹ ہے، یعنی اس کا جو رزلٹ ہے تو مجھے اچھی طرح دیکھ لے، میں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو، اس کو رزلٹ اس کو آبزرویشن کر لو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس نے یہ کیا. اس کے بعد ایک پلیٹ ہے وہ بیرینیم پلیٹینو سائنائڈ سے اس نے کوٹڈ کیا ہے، یعنی اس پہ چڑھا دیا یہ بیرینیم پلیٹینو سائنائڈ. جب وہ چڑھا دیا، لیکن یہ کیا ہے، یہ فلوریسنٹ مٹیریل ہے، یعنی جو اس پہ جب بھی ریز سٹرائک ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، وہ فلوریسنٹ یعنی ایک گلو پیدا کرتا ہے. happened to be laying on a bench top several meter from the crook tube. یعنی جو کروک ٹیوب وہاں رکھا تھا اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ بھی کچھ میٹر فاصلے پہ یہ جو بیرینیم پلیٹینو سائنائڈ ہے وہ اس کا جو پلیٹ ہے وہ بھی رکھا کچھ میٹر کے فاصلے پر پہ.